تو آپ جو ہے اسے ریفر کر سکتے ہیں دوائی اہل بیت کی. اس کا نام یہ جو اوپر ہے، جو لوگ عربی پڑھ سکتے ہیں، قرص خون. قرص خون یہ سائٹ سے بھی مل جائے گا. ایک سائٹ ہے کہ یہاں انٹرنیٹ تو نہیں چلتا ہے، طب معصومین، اگر یہ چل جائے تو طب معصومین کی ایک سائٹ ہے، طب معصومین. اگر لکھیں گے TIBE طب معصومین MASEEN طب معصومین.com، باسی دوائی مل جائے گی. قرص خون، یہ قرص خون اہل بیت کا نسخہ ہے. جو لوگوں کو کمزوری ہوتی ہے نا، پیلا خون نہیں بنتا ہے یا کمزور ہے، ان کے لیے بھی زبردست چیز ہے. یہ لا علاج لا علاج بیماری ہے، مگر اس کو قرص خون، ایک ٹیبلیٹس ہوتی ہے، اس سے خون کی کمی دور ہو جائے گی. اب اس بیماری کے لیے اور کیا ہے؟ آب ترے، آب شبید کو اصل یعنی شہد کے ساتھ، آب ترے کو کہتے ہیں واٹر کریس. فرینچ میں ہمارے دانش بھائی نے بہت زحمت کی ہے، اس کا نام ہے کرس، واٹر کریس، آب ترے. یہ ایران میں ایسے کھاتے ہیں سلاد کی طرح. یہاں نہیں ہوتا، یورپ میں نہیں ہوتا. یہاں ہوتا ہے؟ گڈ، ویری گڈ. اگر ہوتا ہے تو بہت. آب ترے بہت اچھے، ترے جو ہے بہت اچھے. اور آب شبید، شبید بھی سلاد کی قسم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اینیتھم، آب شبید اینیتھم، یہ گریوی اورنج، اس کا فرینچ نام شاید نہیں ملا ہوگا. آب شبید، شبید جو ہے یہ سوکھا آپ کو ایران میں ملے گا. اور اصل فائدہ تب کریں گے جو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ امپورٹ کر سکتے ہیں ایران سے. شبید سالن میں ڈالتے ہیں، وہ کولیسٹرول نہیں بڑھنے دے گا. کولیسٹرول سے کئی بیماری، سبز لال نہیں، سبز ہوتا ہے پاؤڈر کی طرح. شبید، یہ شبید کبھی چاول میں آپ دیکھیں نا شبید ہوتا ہے. ایران چاول پکاتے ہیں اس میں ایسے گرین جیسا ہوتا ہے پاؤڈر کی طرح. اس کا کام کیا ہے؟ یہ شبید جو ہے، اگر آپ جب بھی کھانا پکائیں ایک چمچہ شبید کا ڈال دیں گے، انشاءاللہ کولیسٹرول نہیں بڑھے گا. کولیسٹرول نہیں بڑھے گا تو دل کی بیماری نہیں ہوگی. یہ شبید جو ہے بہت اچھی چیز ہے. یہ ایک فل نسخہ ہو گیا. آب ترے یعنی اس کا جوس، اور شبید، اور شبید کے ساتھ اگر شہد میں ملائیں تو ایک یہ پورا شربت ہو جائے گا آپ کے. اس کو جس کو خون نہیں ہوتا خون بھی ہوگا. اور اگر شبید آپ کھانے میں ڈال دیں ایک چمچے، خواتین شکر ایک آئی ہوئے تو انشاءاللہ وہ ایسا کھانا بنائیں کہ ان کی میاں حضرات 100 سال تک زندہ رہیں. یہ نہیں کہ پھر آٹے انڈے کھلا کے جلدی قبرستان دے. ٹھیک ہے. جوان گندم لیمو ترشین، یہ ویٹ جرم، ویٹ جرم، اس کو فرینچ میں آغا نے ترجمہ کیا ہے جرم ڈی کٹرون. ٹھیک ہے. اس کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ لیمن کے ساتھ، لیمن اور روغن زیتون. جس کو خون کی کمی ہے، خون کی کمی کا یہ علاج. تو دل کی بہت ساری بیماری اگر ہم ڈیٹیل میں 2 گھنٹے لگتے ہیں. اگر ہم اس کے پریکاشن بتاتے ہیں، ہم ڈائریکٹ چلے گئے علاج میں، پریکاشن کے لیے وقت نہیں. ٹھیک ہے. تو ویٹ جرم، لیمن، اولیو آئل، تینوں کو مکس کر کے یہ 3rd نسخہ ہے اس مریض کے لیے جس کو خون نہیں بنتا دل میں سے. اچھا، یہ نقطار سیب با اثر، ایپل نیکٹر وتھ ہنی. ٹھیک ہے. اکبر صبح کو اگر آپ ایپل کھائیں تو اس سے عمر بڑھتی ہے. وہ کہتے ہیں ایپل اے ڈے کیپ ڈاکٹر اوے. یہ حدیث میں بھی ہے کہ صبح ناشتے میں سیب کھائیں، اور عمر بڑھانی ہے تو صبح کو نبیوں کا ناشتہ کریں. کون بتائے گا نبیوں کا ناشتہ کیا ہے؟ نبیوں کا بریک فاسٹ. تعویذ دیں گے ہم انعام میں.
جو بتا دے کہ کھجور ناشتہ بریک فاسٹ نبیوں کا کیا ہوتا ہے؟ سارے نبی ماشاءاللہ حضرت نوح کی کتنی عمر تھی؟ 1000 سال. ہاں ناشتہ نبیوں کا ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے پروفٹ ہیں؟ دودھ چاول کو پکائیں گے، جو ہم کھیر بناتے ہم چینی ڈالتے ہیں، وہ ہنی ڈالتے ہیں. یہ نبیوں کا ناشتہ ہے. آج تک کسی نے ہمیں نہیں دیا. اس سے عمریں بڑھتی ہیں. آپ گھروں میں بجائے انڈے مکرو کھانے کے نبیوں کا ناشتہ رائس ملک ہنی، یہ نبی کھاتے تھے ناشتے. اور ایپل، ٹھیک ہے، ہنی ملک، مد ہنی مد، ٹھیک ہے، ہنی اور چاول دودھ، ٹھیک ہے. اچھا جس کا خون نہیں بنتا ہے، چوتھا یہ 5واں نسخہ ہے کیرٹ. ہاں کیرٹ کا جوس، ہنی کے ساتھ کیرٹ جوس وتھ جس کو خون کی پرابلم ہے. یہ دوسری بیماری ہے کہ ریڈ بلڈ سیل نہیں بنتے. یہ دل کی دوسری بہت ساری بیماریاں دل کی. ریڈ بلڈ سیل RBC کم ہوتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں نا خون ٹیسٹ، اب دیکھیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ RBC کی کم ہے. اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ یہ آب انار کا جوس یہاں ملتا ہے. یہ جو آپ کی بڑی دکان ہے اس سے آج ہم لے کے آئے تھے کہ آپ دیکھ سکیں. آب انار سے کولیسٹرول بھی نہیں ہوگا آپ کو کبھی. یہ اگر آپ ایک انار شب جمعہ مستحب ہے، دارم، یہ اگر آپ ویک میں 2 مرتبہ شب جمعہ اور جمعے کو ایک بوتل ختم کر دیں، دل کی بیماری سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب انار سے RBC ریڈ بلڈ سیل زیادہ ہوتے ہیں. زرشک کا یہ ہے پین وینیٹی، یہ ہم لوگ نہیں کھاتے. ایران میں اگر آپ جائیں چھوٹے چھوٹے لال ہوتے ہیں چاول میں، چھوٹے چھوٹے، اس کو زرشک بولتے ہیں. جو چیز لال ہے وہ خون کے لیے اچھی ہے. دیکھو اللہ نے اتنا بتایا پھر بھی ہمیں عقل نہیں آتی. خون بھی لال ہے. جو چیز کا رنگ لال ہے فروٹ میں، وہ دل کے لیے نمبر 1 ہے. اتنا اللہ نے سمجھایا. زرشک جو باہر اس کو را بیری کہتے ہیں، خشک لے کر آئے وہ پورے آپ کو جو ہے نا چاول میں، اس کو تلے نہیں، فائدہ ایران میں بھی تلتے ہیں، تلے بغیر کھائیں تو انشاءاللہ یہ جو ریڈ بلڈ سے کم ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. آلو بخارا، ہاں یہ برونیا ہو گیا. اوناب کو جوجوبی کہتے ہیں، اور آپ کے فرینچ میں بھی جوجوبی ہے. اوناب جوجوبی، ہاں اس سے بھی جی ہاں. اب جس کے ریڈ بلڈ کم ہے، سیل کم ہے RBC، دیکھیں یہ کئی بیماریوں کے لیے کہ 6 گھنٹے کے بعد آپ خالی گرم پانی پیئے. بہت سستا علاج ہے، خالی گرم پانی. یہاں تک کہ حدیث میں کہ صبح اٹھ کے آپ گرم پانی پیئیں، کچھ نہیں کریں، تو تقریباً 300 بیماری سے آپ بچ جائیں گے. شوگر کبھی نہیں ہوگا آپ کو. صبح اٹھ کے عادت کریں صرف گرم پانی پیئیں، کچھ بھی نہیں، گرم پانی، نیم گرم پانی گرم کریں. آب ولن کہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو فٹیک ہوتی ہے نا، نیند آتی ہے، بڑھاپے میں جوانی میں سستی ہوتی ہے، آپ ہر 4 گھنٹے کے بعد ایک گرم پانی پیئیں. ہم چین میں گئے تھے نا، وہ لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہی نہیں ہے، گرم پیتے. کسی کا پیٹ نکلا ہوا نہیں ہے، سب کے پیٹ بھی اندر ہے. گرم پانی کا فائدہ پیٹ بھی اندر چلا جاتا ہے، اور سستی نہیں ہوتی ہے، کام بھی زیادہ کرتے ہیں. تو ہر 6 گھنٹے کے بعد اگر آپ ایک گرم پانی پیئیں گے تو خون بھی صاف ہوتا ہے، خون بھی صاف ہوتا ہے. اور ناشتے میں اگر آپ نے گرم پانی کی عادت ڈال دی تو آپ کو شوگر کی بیماری نہیں ہوگی. یہ ایک اور چیز ہے اس بیماری کے لیے. وقت نہیں نکلا تھا کہ اس کے فوٹو بھی لے آئیں. دانش بھائی نے جلدی میں کیا ہے، انشاءاللہ اس کا نیچے فوٹو ملے گا.
ربر رواس بولتے ہیں، یہ بھی عناب کی طرح ہے. ابھی ایک نسخہ ہے اہل بیت کا، اس کو کہتے ہیں صاف کنندے. وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا، طب معصومین کی سائٹ سے. یہ جو ہے صاف کنندے، وہ خون کو کلن صاف کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے. اور دوسرا نسخہ ہے، یہ لکھا سودا بر، جو فارسی پڑھ سکتے ہیں، سودا بر. یہ ابھی جو ٹینشن پہ بات ہوئی نا، میرے پاس 2 مریض آ گئے. ایک کہنے لگی، خاتون تھی، کہ مولانا بس میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا میرے سامنے تو نہیں کرنا. تو دوسری بھی رو رہی تھی. 2 ہی خواتین تھی. گھر میں آئی، ایک کہنے میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، میں نے خودکشی کر لی. دوسری نے بھی اپنے مصائب سنائے بیچاری. تو یہ سودا پر اہل بیت کا ایک نسخہ ہے. میں نے اتنا ذرا سا، میں نے کہا تھوڑا تم کھا لو پھر بات کرتا ہوں میں آپ سے، میں تھوڑا کام کروں. تو انہوں نے کھا لیا. ہمارے فیملی سے وہ گپ شپ لگانے لگے. 1 گھنٹہ وہ گزرا یا 2 گھنٹہ. تو دونوں کہنے لگے کہ پتہ نہیں مولانا نے کیا کھلایا، اب ہمارا دل چاہ رہا ہے زور زور سے ہنسنے. پہلے کہتے خودکشی کرے. یعنی معجزہ ہے دوائی کا اہل بیت کا معجزہ. وہ جو کہہ رہی تھی میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں، کیا مجھے شرم آتی ہے؟ مولانا بھی میرا دل زور زور سے ہنسو. میں نے کہا سے کوئی بات نہیں، سارا غم دور ہو جاتا ہے، ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. ایک گولی کھا لو، جتنا بھی ٹینشن ہو اس کو کل کر لیتا. یہ معجزہ ہے، کوئی دوائی نہیں ہے ایلوپیتھی میں سے کہ آپ کھلائے. وہ ایلوپیتھی والے سلا دیتے ہیں، وہ ڈرگ کھلاتے ہیں، وہ سو جاتا ہے، اٹھتا ہے تو اور پریشان ہو جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اس کا نام ہے سودا بر. سودا بر، جی ہاں، ٹینشن ریلیف. وہاں انگلش نام بھی ہے، سائٹ پہ جائیں گے نا، سودا بر. اچھا، دوسرا ہے یہ فیرولا، اس کو آب انگوزے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بھی وہی کام ہے، خون صاف کرنے والا ہے. لکھتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، جوشاندے رازیانے فینوئل. آپ کے یہاں ہے؟ ٹھیک ہے. مینتھا، یہ پونا جسے کہتے ہیں. تخم کرفس، خود سیلری کہتے ہیں. سیلری وزن کم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. سیلری سے حدیث میں کہ عقل بڑھتی ہے. اور یہ بھی کوئی مومن ہمیں گھر میں نہیں کھلاتا ہے کہ ہماری عقل بڑھ جائے. سیلری بھی ہم نہیں کھاتے. سیلری سے عقل بڑھتی ہے، وزن کم ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ سیلری کھایا کریں، اور ہم پاکستانی بالکل نہیں کھاتے، اور دوسرے نیشن بھی کم کھاتے. یہ دیکھیں اس کا گرینی ٹی سیلری گرین میں، اس کا بیج جو ہے، اس میں بیج ہے، اس کا خود بھی فائدہ ہے کہ حدیث میں اس سے عقل بڑھتی ہے. اور اس کا جو بیج ہے، سیڈ ہے، وہ کھانے سے یہ خون انسان کا صاف ہوتا ہے. جوس میں سیلری بہت مزیدار ہوتی ہے. اگر جوس آپ کوئی بھی بنائیں، 2 ڈنڈیاں لمبی ہوتی ہیں، سیلری ڈال دیں، اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے سیلری کی. آپ ایپل کے ساتھ آپ سیلری پی سکتے ہیں جوس میں. سیلری بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا، دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ خون صاف کرنے کا ایک اور نسخہ ہے کہ ایک پانی کا گلاس 5 منٹ اسے گرم کریں. ٹھیک، اور اس کے بعد اس میں ایک چھوٹا چمچ شہد کا ڈال دیں. شہد خود شفا ہے، شہد کے بہت سارے فوائد ہیں. تو ایک گلاس 5 منٹ گرم کر کے، ایک چھوٹا چمچہ، زیادہ میٹھا نہیں، معمولی، تو یہ بھی آپ کے خون کو صاف کرتا ہے. سماک، سماک آپ کے فریج میں بھی سماک ہے، یہ ہم لوگ نہیں کھاتے. اب دیکھیں، جو غذا ہم نے دیکھا ہے، ایرانی لوگ ہم سے زیادہ غذا کھاتے ہیں.
یعنی ہم وہاں رہتے ہیں، پاکستان انڈین سے ان کی غذا ڈبل ہے، مگر ان کا لائف سائیکل 80-90 تک جاتے ہیں۔ وہ جب بھی گوشت کھاتے ہیں اس پہ سماک ڈالتے ہیں۔ آپ جائیں گے نا ایران میں ہوٹل میں ایک لال ہوتا ہے، ہر ہوٹل میں پڑا ہوتا ہے سماک، کھٹا سا ہوتا ہے سماک۔ یہ سماک جو ہے ابھی نیچے میں دکھاؤں گا، جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے NCBI جو دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے میڈیکل کے بارے میں، کہ سماک کیا کرتا ہے کہ HDL 2 کولیسٹرول ہے نا، HDL اچھا کولیسٹرول، اس کو اور زیادہ اچھا کر دیتا ہے، HDL زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم بیمار ہارٹ کی تب ہوتی جب HDL کم ہو جائے، جو تیزی سے چلتا ہے، LDL وہ کلوٹ کرتا ہے، بلاک کرتا ہے، سماک کا یہ کام۔ اب ہم جب نئے نئے آئے تھے طالب علم بن کے تو ہم تو حیران ہو گئے تھے، مثلا ہم 2 لمبے کباب مشکل سے کھاتے تھے، ایرانی 12 کباب ایک وقت میں کھا جاتے تھے، حیران ہوتے تھے، ہم سے 2 نہیں کھائے جاتے، مگر اس پہ سماک ڈالتے تھے تو نقصان ختم ہو جاتا ہے۔ سماک ہمارے پاکستان انڈین تو یوز ہی نہیں کرتے، سماک کا نام بھی نہیں سنا ہے کیا چیز۔ ابھی لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ سماک آپ کے کولیسٹرول کو اچھا کرتا ہے، آپ جتنا بھی گوشت کھا لیں مگر سماک کی وجہ سے آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ سماک انشاءاللہ گھروں میں رکھیے گا۔ اسپند، اسپند یہ دھواں کرتے ہیں، آپ دیکھیں حرم میں دھواں کرتے ہیں یہ ایرانی لوگ، اسپند کا دھواں، اس میں برکتیں ہیں، جرمز مر جاتے ہیں۔ اسپند جو ہے حدیث میں کہ حاملہ عورت کھائے تو اس کا بچہ بہادر پیدا ہو، دلیر پیدا ہو۔ اسپند کا یہ نام جو نکالا ہے ہمارے بھائی نے، دانش بھائی نے، گرینی ڈی ہرمن، اسپند کے 2-3 دانے کھانے سے، اور یہ خون کو صاف بھی کرتا ہے، خون کو بھی صاف کرتا ہے اسپند۔ اب ان میں سے کوئی چیز ہمارے گھروں میں نہیں ملتی ہے، سب منگوانی پڑیں گی، کسی نے بزنس شروع کرنا ہوگا تاکہ سب مومنین استفادہ کریں۔ اچھا، خاک شیر، آپ اگر مشہد گئے ہوں گے نا حرم پہ تو وہ ایک شربت گھومتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں پیلے، وہ خاک شیر ہے، ایک کالے ہوتے ہیں، ہاں وہ کالے جو ہے وہ الگ چیز ہے، یہ خاک شیر ہے، چھوٹے چھوٹے پیلے دانے۔ یہ خاک شیر کا نام انہوں نے جو نکالا ہے ہر بی ڈی سینٹ صوفی، مگر ادھر ملے گا ہی نہیں، یہ بھی منگانا پڑے گا۔ خاک شیر سے خون انسان کا صاف ہوتا ہے۔ حجامت اسلامی، دیکھیں انشاءاللہ سال میں 1 مرتبہ آپ حجامت کریں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیماریاں 3 قسم کی میجر، یا خون خراب ہوتا ہے، یا بلغم زیادہ ہو جاتا ہے، یا وہ ٹینشن جو ابھی آپ نے سنا الحدیث ہے کہ 3 بیماریاں اصل 3 ہیں، باقی سب اس کی برانچیں۔ جب خون خراب ہو جائے تو آپ اس کی حجامت کریں، حجامت نہیں کریں گے تو ہارٹ اٹیک ہوگا۔ ٹھیک، حجامت بھی 2 طرح کی، ایک اسلامی ہے ایک ایرانی ہے۔ ایرانی کا فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کو پیسے لیں گے، آدھے گھنٹے میں کہیں جاؤ فارغ ہو گئے۔ اسلامی حجامت ایسے نہیں ہوتی، وہ چاند کا حساب ہوتا ہے، تاریخ کا حساب ہوتا ہے، مہینے کا حساب ہوتا ہے، ہر دن نہیں کریں گے، اور کم سے کم 1 گھنٹہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ تو گندا خون، یعنی یہ لال خون نکلے تو وہ حجامت نہیں ہے، کالا خون نکلے گا، کالا گندا خون نکلے گا، یہ حجامت۔ انشاءاللہ جو ہم لوگ بحث کر رہے تھے کہ ایک اچھا چانس ہے آپ سب کے لیے کہ دنیا میں سب شیعہ اپنا ایک اقتصادی نظام بنائیں۔ جی آپ نے بولا حجامت، ہماری بھاشا میں حجامت کہتے ہیں بال کٹوانے کو۔ ہاں اچھا بتا دو، اگر آپ بولے حجامہ حجامہ، حجامہ، اور اس کے بعد آپ، ہاں صحیح اچھا ہوا بتا دیا، صحیح بات۔ ہاں حجامت بال کٹانے کو، بالکل اچھا ہوتا ہے۔ حجامہ یعنی یہ پیچھے گلاس رکھتے ہیں، مولانا نادر اسپیشلسٹ ہیں، ان کو بلا لیں سب کی حجامت کر دیں گے تو حجامہ کر دیں گے۔ تو وہ ایسے گلاس رکھ کے پریشر سے وہ خون نکالتے ہیں۔ مگر اس میں کیا ہوتا ہے، جتنا حجامہ کرنے والا ماہر ہوگا
हिजामा हर एक, तो पीठ का आसान है, ब्रेन का मुश्किल है, बस वो हर एक नहीं कर सकता है, हर ऑर्गन का हिजामा होता है, ठीक है। खून जहां खराब हो जाए, मसलन हमारे घर में हमारी भांजी आई थी, तो उसकी ये 1-2 उंगलियां बिल्कुल डेड थी, सुन थी, तो ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टरों ने कहा ये नर्व कट गया, अब ये कभी भी नहीं होगा, 2 उंगलियां उसी काम नहीं करती। हमने कहा हिजामा कर दो, हमें भी नहीं पता था कि इसकी 2 उंगलियां ठीक हो जाएंगी, जो डॉक्टरों ने कहा कि इसका तो नर्वस सिस्टम कट गया, उन्होंने हिजामत की, 1-2 घंटे के बाद उंगलियां चलने लगी। यानी जब ब्लॉक हो जाता है ना, उससे बीमारी है, तो हिजामा करने वाला माहिर होना चाहिए, हर एक नहीं। तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आयतुल्लाह है कि बस आंख की हिजामा, आंख में प्रॉब्लम है, अलग है, कान का अलग है, ब्रेन का अलग है, मुश्किल है। ये पीठ वाला तो माशाल्लाह आसान है, और इसमें मौलाना हमारे नादिर साहब काफी इसको तजुर्बा, लेकिन और जो हिजामा स्पेशलिस्ट हैं वो ईरान में होगा। तो जो हमने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा चांस है कि पहले हमारे को रजा नहीं थी, लेकिन अब पूरी दुनिया की शिया जो है मशहद और कुम में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा चांस है। उसका मकसद क्या है कि रहबर ने कहा है कि जो भी ऑयल बिजनेस करो शिया से करो, दुनिया में शिया स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपकी 1 मिलियन की प्रॉपर्टी होगी मशहद कुम में, तो 1 मिलियन का वो आपको ऑयल देंगे, बैंक बीच में ना हो, आपका गारंटी आपकी प्रॉपर्टी, होटल है। और ये भी बता दूं कि इतना फायदा दुनिया में कहीं नहीं होगा जितना बिजनेस का मशहद में। बस हमने एक मदरसा लिया था 20 साल पहले, कितने का लिया था? $18,000 का लिया था 20 साल पहले। अभी कितना हो गया? $1 मिलियन। इतनी प्रॉपर्टी न लंदन में ऊपर जाती है, न न्यूयॉर्क में जाती है। मशहद और करबला सोना है, वहां की जमीन सोना। 20,000, 15,000, 18,000, 20 साल में 1 मिलियन हो। तो वहां इंशाल्लाह अगर आपने होटल खरीदा, खुद वो हमारे नार्वे का एक दोस्त था, उसने होटल खरीदा था, एक कुमेल होटल हमारे घर के करीब, तो 1,30,000 में लिया था। तो बोलता है एवरी ईयर मैं 1.5 लाख, हालांकि पार्टनर भी था उसका, 1.5 लाख मैं कमाता हूँ, 1.5 लाख पार्टनर। अब उसने बेचा तो $3-4 मिलियन में बेचा है, यानी इतना इसमें प्रॉफिट है। और उसके अलावा क्या है, ये फायदा होगा कि जब आप उधर प्रॉपर्टी लेंगे तो अब ऑयल का बिजनेस, गैस का बिजनेस, गैस में ईरान नंबर 2 है, सीमेंट दुनिया में ईरान नंबर 6 है, और ये डांबर जो होता है रोड बनाने वाला काला, उसको क्या बोलते हैं, उसमें भी ईरान नंबर 6 है। और जो ऑयल के कचरे से प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, पाइप है, ये वो तो ईरान का खुद ऑयल है, उससे बनते हैं। तो ये सारा बिजनेस आपको मिलेगा अगर आप क्या करेंगे, उधर आपकी जितनी प्रॉपर्टी होगी उतना आपको बिजनेस मिलेगा। रहबर का हुक्म है कि दुनिया में जहां भी शिया है, यूरोप में, अफ्रीका में, उसके साथ बिजनेस करो। इंशाल्लाह अगर इसमें कामयाबी हो जाए तो कोई दुनिया में शिया गरीब नहीं रहेगा, कि खुद ट्रिलियन का बिजनेस है ऑयल का। दूसरा फायदा ये कि आप अकेले आएंगे तो फायदा नहीं, आप मस्जिद के साथ आए, वो प्राइवेट हम लोगों ने बनाया है। उसमें क्या इमाम जुमा है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वहां का गवर्नर है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बदलती रहती है, उसकी पॉलिसी बदल जाती है। लेकिन हमने प्राइवेट मसाजिद का सीगे उखवत बनाया। बस यहां आपकी मस्जिद है तो एक मशहद की मस्जिद के साथ आपका ब्रदरहुड हो जाएगा। उसमें फायदा क्या होगा, वो लोग जाके आपके लिए अगर घर खरीदेंगे तो जो घर आपको 1.5 लाख 150,000 यूरो में मिलेगा, वो गवर्नमेंट से जमीन फ्री में लेंगे। क्या हम रीयूनियन का पूरा कम्युनिटी को यहां ला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट कहेगी हम जमीन फ्री दे रहे हैं। तो 150,000 यूरो का घर आपको मिलेगा 30-40,000 में, यानी हर मोमिन को 1,10,000 यूरो का फायदा होगा अगर आप जमात के साथ आएंगे। अकेले आएंगे तो ये नहीं होगा। फिर जब आप पूरे रीयूनियन के लोग आएंगे तो एक ही जगह में आपको क्या होगा, जमीन मस्जिद के लिए फ्री, स्कूल के लिए फ्री, और क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पूरे दुनिया की सोसाइटी हो, उनका ये है प्रोग्राम। अगर 50,000 शिया कुम और मशहद में आके प्रॉपर्टी ले लें तो हमें बैंक की जरूरत ही नहीं है, एलसी खोलने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सैंक्शन के बाद इनको अकल आ गई है ना कि हमें सैंक्शन करते हैं तो हम फंस जाते हैं।
لیکن اگر شیعہ ادھر آ کے کر لیں تو ہم شیعہ تو شیعہ بزنس کریں. تو بیسٹ آئیڈیا ہے. اور انشاءاللہ اس میں ہم نے ابھی اعلان بھی کر دینا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے دانش بھائی ہیں, غلام بھائی ہیں, تو انشاءاللہ یہ ریپریزنٹیٹو ہے, یہ آپ کو پوری تفصیل بھی دیں گے. تو انشاءاللہ جماعت کے ساتھ ہے. تو وہاں پر جو آپ گھر لیں گے اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ پہلے آپ کو ایک آفس بنانا ہوگا, کہ آپ کا آفس ہو. آفس کے بعد وہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنٹ دیں گے, اقامہ جس کو 2 سال 3 4 سال کا, پھر ویزے کی ضرورت آپ کی نہیں ہے. پھر جب آپ پراپرٹی لینے جائیں گے تو آپ کو گورنر لیٹر دے گا کہ یہ مومن ہے. ادھر سے مانا 2 علماء کی تصدیق چاہیے کہ شیعہ, یہ صرف شیعوں کے لیے کہ یہ شیعہ ہے رینیو کا. 2 علماء سائن کریں گے تو پھر گورنر لیٹر دے گا کہ شیعہ مومن ہے, اس کی پراپرٹی اس کے نام پہ ہونی چاہیے. تو وہ تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ اگر آپ آفس لینے جائیں تو آفس کم سے کم 12,000 یورو کا آپ کا سال کا خرچہ ہوگا. اس کی جگہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ٹائم شیئر زیارت لے لیں, اس میں آپ کو کیا 7,000 آپ دیں گے تو 50 سال آپ اس ہوٹل میں ہر سال 7 دن جا کے رہ سکتے ہیں فری میں. اور صرف رہ نہیں سکتے, آپ کو کورس بھی کرایا جائے گا, ہجامہ بھی آپ کا فری ہوگا, اور آپ کا جو چیک اپ ہے میڈیکل وہ بھی فری ہو جائے گا. اور آپ پیسے دے رہے ہیں 10 سال کے, 40 سال فری, اور آپ کو 50 ایئر سے پرماننٹ ایڈریس ملے گا بزنس کا, کیونکہ آپ کو ایڈریس تو چاہیے نا. اب ایڈریس کے لیے آپ کو آفس کھولنا پڑے گا, اس کا خرچہ ہوگا, آدمی رکھنا پڑے گا. یہ سب آپ شارٹ کٹ میں 7,000 یورو میں آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہو گیا. 1 ہفتہ آپ جائیں, کوئی بھی جائے, وہ ٹائم آپ بیچ بھی سکتے ہیں. تو زوار کو رکھے آپ کو پیسہ دیں گے, کیونکہ آج اگر $100 ہے تو آگے قیمت بڑھتی جاتی ہے. تو ایکچولی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں 10 سال کی, 40 ایئرز فری ہے. تو پہلے اب ٹائم شیئر میں آپ کا ایڈریس ہو جائے گا, اور پھر وہاں لینگویج پرابلم ہے, اور ایران میں بیوروکریسی بھی ہے, آسان نہیں ہے, بیوروکریسی ہے. فرینچ سسٹم سے تو آپ آشنا ہے, فرینچ سسٹم ہے لمبا, ادھر جاؤ ادھر جاؤ. انگلش سسٹم اتنی سائن نہیں ہوتا ہے آفیسوں, اتنا فرینچ میں ہوتا ہے. فرینچ سسٹم ہے اور بیوروکریسی. اس کو بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, ایک کمپنی بنائی ہے وہاں, اس میں فارن منسٹر کا آدمی ہے, امام جمعہ ہے, اور امام جمعہ کے سب انڈر ہوتے ہیں, اور گورنر ہے, اور اس میں پاکستانی لوگ ہیں, تاکہ لینگویج پرابلم نہ ہو. جو بھی کام ہوں گے وہ آپ کو وہ کریں گے. مثلا آپ نے ہوٹل لینا ہے, وہ آپ کو ڈھونڈ کے بتائیں گے یہ ہوٹل اچھا ہے, آپ کو کون سا لینا ہے. آپ کو سیمنٹ کا کاروبار کرنا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. آپ کو کیر لینا ہے, جو بھی ہے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے, اپنا کمیشن لیں گے, تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور آپ پرفیکٹ جگہ پر. اور کہیں کام اگر آپ کا رک جاتا ہے تو امام جمعہ فون کر دے گا, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یا وزارت خارجہ والے جو ویزا اقامہ دیتے, تو ہم نے ان سب کو رکھا ہے کہ کام رکنے نہ پائے. تو انشاءاللہ اگر یہ مومنین کی سمجھ میں آ جائے تو بالکل گولڈن چانس ہے کہ پورے دنیا کا شیعہ ادھر بھی مضبوط ہو جائے گا, ادھر بھی مضبوط ہو جائے گا. تو یہ حجامے کی بات میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ پھر آپ کو فری ہو جائے گا. سرکہ دیکھیے, اب ہمارے آرزو بھائی کو یہ پرابلم ہو گیا نا کہ لاسٹ ایئر ہم کو انہوں نے دیکھا تھا, ہم نے آتے ہی کہا کہ ایپل سرکہ, ایپل ونیگر لے کر. ایپل ونیگر اگر آپ کھائیں گے کبھی ہارٹ بلاک نہیں ہوگا, یہ مستحب. صرف ہارٹ بلاک سے نہیں بچیں گے بلکہ کینسر سے بھی بچ جائیں گے. پروسٹیٹ کینسر اوور 50 کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے والد کو ہوا تھا, تو ہم ہیریڈیٹی بھی ہو سکتی ہے بیماری, اور ویسے بھی مستحب ہے اوور 50 کو یہ کینسر ہو سکتا ہے پروسٹیٹ کا, بہت بیماری ہے. تو یہ سرکہ جو ہے ونیگر, ونیگر فرینچ میں کیا بولتے ہیں, ونیگر جی, یہ جو ہے کینسر کو بھی ختم کرتا ہے اور ہارٹ بلاک نہیں ہونے دے گا. اسی لیے مستحب ہے کہ حدیث میں کہ ٹیبل پہ 2 چیزیں ہونی چاہیے آپ کی, ایک ونیگر, دوسرا ہنی. بیلنس ہے. اگر ایسیڈیٹی زیادہ ہو جائے تو بھی پرابلم ہے, اگر ایسڈ کم ہو جائے باڈی میں تو ہضم نہیں ہوگا. تو کیا ہے کہ ونیگر آپ نے کب لینا ہے, رات کو نہیں لینا ہے, یہ لینا ہے دن کو. دن کو آپ نے ونیگر سے لے لیا اور ہنی بھی لے لی تو بیلنس رہتا ہے. ایک شربت بنتا ہے ایران میں, سیکنڈ جی, شاید نیچے ہوگا, اس میں کیا پانی میں ڈالتے ہیں سرکہ اور ہنی اور 1-2 اور چیز ڈال دیتے ہیں. وہ شربت بیلنس رکھتا ہے.
نہ کبھی ایسیڈیٹی زیادہ ہوگی نہ کبھی الکلائن زیادہ ہوں گے. تو الکلائن کم ہو جائے تو بھی مشکل, ایسڈ کم ہو جائے تو بھی مشکل. اس کا بیلنس کے لیے سرکہ, گلے کا زبان, یہ پاکستان میں بہت استعمال ہوتا ہے. گلے کا زبان جب بھی نزلہ ہو جائے, بخار ہو جائے. ہاں, سرکہ کتنا کھائیں. سرکہ مثلا اتنا جو گلاس میں آپ شاید اس میں سالن میں بھی ڈالتے تو ٹیسٹی ہو جاتا ہے, لیکن اتنا جو گلاس ہوگے اس میں ایک بڑا چمچہ کافی ہوتا ہے. ہاں, نہیں ٹھنڈا پانی, مگر سرکہ سیب کا سرکہ مثلا دوسرا بھی ہوتا ہے, گریپس کا بھی ہوتا ہے, سیب سائڈر بولتے ہیں, سائڈر ونیگر یہاں ملتا ہے, وہ سب اچھا. اچھا, یہ نسخہ صرف یہ جو نسخہ ہے یہ خواتین کے لیے بہت کام کا چیز ہے, کیا مرد حضرات بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ خوبصورت بننے کے لیے, جس کو خوبصورت بننا ہے, یہ داغ ختم ہو جاتے ہیں چہرے کے. لوگ مہنگی مہنگی کریمیں استعمال کرتے ہیں, یہ خود ہم نے تجربہ کیا ہے, جن کو بھی دیا ہے, داغ چہرے کے ختم ہو جاتے ہیں, چہرہ نور روشن ہو جاتا ہے. ارک بید مشک کا پانی ایران میں ملتا ہے, اس کو سیب کو گرائنڈ کریں اور اس میں بید مشک ڈالیں ایک بڑا چمچہ, اور ہنی. واقعی ہم نے دیکھا کہ یہ ادھر جو کالے کالے داغ ہوتے ہیں بالکل چمکا دیتا ہے. ایک مہینے میں یہ سارا چہرہ جو ہے روشن ہو جاتا ہے, نورانی ہو جاتا ہے. مگر یہ کیونکہ بید مشک سیب اصل دل کے لیے بھی اچھا ہے, خال کو بھی بہت خوبصورت بناتا ہے. دیکھیے دوسری ہارٹ کی بیماری ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے اس پہ ڈسکس کرنا ہوتا تو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہ دوسری بیماری ہے لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ. اس میں کاؤنٹنگ جو ہے ہارٹ کی ردم میں پرابلم ہو جاتی ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے. ہم 2 بیماریوں پہ ڈسکس کر چکے ہیں دل کی, یہ تیسری دل کی بیماری ہے. دل میں کئی بیماریاں ہوتی ہیں, وہ اگر ٹائم ہوتا تو اس کی ویڈیو دکھاتے. آپ ہر ایک کی ویڈیو الگ الگ بیماری کی ہے. سیاہ دانہ, ٹھیک ہے, سیاہ دانہ, ہاں, کولونجی دیکھیے 1000 بیماری کا علاج ہے, لیکن یہ کولونجی سے بھی بڑا ہے. یہ یہاں شکر ہے کہ مل رہا ہے. کولونجی اس کا بھی ذکر آئے گا, ابھی بتا. یہ اس کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں یہ موت کو دور کر دیتا ہے. کولونجی کے لیے کہا کہ کولونجی ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کے, یعنی موت کو پیچھے نہیں کر سکتا. جیسے 1000 بیماری کے لیے علاج, مگر یہ اس کا بھی باب ہے. یہ ہے, اس کا نام ہے سنائے مکی. یہ یہاں ہمارے بھائی غلام رضا لے کر آئے ہیں. غلام رضا سے ایڈریس لیں, 2 یورو کو یہاں ملتا ہے. اب یہ 2 یورو میں, وہاں تو ایران میں ملے گا 5 کلو, یہاں تھوڑا مل رہا ہے. سنائے مکی. اچھا, اس کو کیسے یوز کریں, اس کا فوائد دیکھیں. یہ کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے, خون بھی صاف کرتا ہے, پیٹ کی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے, یعنی موت کو دور کر دیتا ہے. موت ہم نے ایک آدمی کو دیا کویت میں, اس کا بلڈ پریشر ہائی تھا, اور اس نے کہا میرا بلڈ پریشر بہت ہائی, کولیسٹرول ہائی تھا. تو یہ ہر روز بھی نہیں پینا ہے, 3 دن میں ایک مرتبہ, 3 دن میں ایک مرتبہ پینا ہے. تو میں اس کو کویت میں دے کے چلا گیا, جرمنی. تو 2 مہینے کے بعد اس نے بتلایا کہ مولانا کولیسٹرول تو کم ہو گیا, میرا شوگر بھی ٹھیک ہو گیا. حالانکہ شوگر کے لیے نہیں ہے, مگر بعض کا شوگر بھی ختم کر دیتا ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے, اتنا سارا دینا, یعنی 1.5 بڑا چمچ, 1 یا 2 بھی چمچ لے لیں, کچھ نہیں. اور پانی کتنا لینا, 1 گلاس پانی, اس کو بوائل کرنا. اگر 5 منٹ آپ نے بوائل کیا تو یہ لائٹ ڈوز ہے, زیادہ آپ کو جاگنا نہیں پڑے گا. رات صبح اٹھیں گے پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا, بالکل جو بھی کچرا, کی ساری بیماریاں پیٹ سے سب نکل جائے گا. یہ وزن بھی کم کرے گا, کولیسٹرول بھی کم کرے گا, اور یہ خوبصورت بھی بناتا ہے.
خوبصورتی کا بھی نسخہ ہے. اگر ہر 3 دن آپ نے پیا تو کھال آپ کی چمکے گی, لائٹ اسکن آپ کی وائٹ ہو جائے گی. ہاں اس کے بہت فوائد. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. لیکن اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہے, کانسٹیپیشن ہے, پیٹ خراب ہے, ہاں پھر آپ اس کو زیادہ گرم کریں گے. سنا مکھی. اگر آپ کا پیٹ بہت خراب ہے اور پرابلم ہے, پھر آپ یہ 1 گلاس کو اتنا گرم کریں کہ آدھا ہو جائے. اگر پھر ساری رات جاگائے گا, یہ ٹوائلٹ بھگائے گا, آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا. لیکن اگر آپ نے 5 منٹ گرم کیا تو کچھ نہیں, صبح آپ کا پیٹ بالکل صاف کر دے گا. لیکن اس میں اتنے گلاب کے پھول بھی ڈالیں تو فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. گلاب کے پھول, کیونکہ گلاب ایسے بھی پھول آپ شہد سے ملا کے کھائیں جس کو گیس کا پرابلم ہے اور کانسٹیپیشن, گلاب ونڈرفل ہے, وہ ڈیلی کھا سکتے ہیں. مگر یہ 3 دن میں 1 مرتبہ اس کی چائے کی طرح پئیں گے. بہت فائدے کی چیز ہے, کیونکہ اصل بیماری پیٹ سے شروع ہوتی ہے. کئی بیماریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. عمر کو طولانی نہیں کر دے گا, کہ رسول خدا موت کو پیچھے ہٹا دیتا, یعنی عمر بڑھاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کی عمر بڑھا دیتا ہے. سیاہ دانہ, تخم یونجا, لوزن, شاہ ترے. اب یہ چیزیں یہاں اللہ کرے ملے, نہیں تو انشاءاللہ منگانی پڑیں گی آپ کو. فیومیٹری, شاہ ترے, اناب, ججوبی. کاسنی جو ہے یہاں نہیں ملے گی. وائلڈ چکوری, چکوری کی بہت ساری قسمیں, جس کو اولاد نہیں ہوتی اس کے لیے کاسنی بہت اچھا ہے. اور بیٹا ہو گئے نہیں, اگر کاسنی آپ زیادہ کھائیں تو بیٹا ہوتا ہے انسان. اور بیٹے, اور اس کا بھی ٹیسٹ بتا دوں آپ کو, بہت آسان ہے. پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا. اب سائنس نے اتنی ترقی کی, آپ کو بیٹی چاہیے تو بیٹی ہوگی, اور بیٹا آپ کی مرضی. وہ کیا ہے, ایک ٹیسٹ چیز آتی ہے, ٹیسٹ. وہ کیا ہے, الکلائن ٹیسٹ. آپ اپنی بیوی کو بھی دیں, خود بھی دیں, اور اس پہ تھوک لگائیں. دیکھیں اسٹرپس آتے ہیں. الکلائن اگر آپ کی اور بیوی کی زیادہ ہے تو کیا ہوگا, بیٹا ہوگا. اگر ایسڈ زیادہ ہے تو بیٹی ہوگی. اب آپ کو بیٹی چاہیے تو سرکہ کھا لیں, بیٹا چاہیے تو شہد زیادہ کھا لیں. یعنی یہ پریکٹیکلی ثابت ہو چکا ہے کہ البتہ خدا کے ہاتھ میں, لیکن میجارٹی طور پہ صحیح ہوتا ہے کہ الکلائن ٹیسٹ کے اسٹرپس ملتے ہیں, میڈیکل اسٹور سے مل جائیں گے. بولے الکلائن ٹیسٹ کے ہمیں اسٹرپس دو. میاں بھی تھوکے اس پر, بیوی بھی الگ 2 اسٹیپ ہے. دیکھیں الکلائن لیول زیادہ ہے یا ایسڈ. اگر الکلائن زیادہ ہے تو کیا ہوگا, بیٹا. اگر ایسڈ زیادہ ہے کیا ہوگا, بیٹی. اب جو لوگ اچار زیادہ کھاتے ہیں پھر بیٹیاں جنتے رہتے. صلوات پڑھی محمد وآلہ ٹھیک. اچھا, یہ چائے میں نے دیکھی ہے بابو نے, میٹری کیئر, یہ چائے ملتی ہے یہاں, بابونا کہتے ہیں اس کو فارسی میں. اس کی چائے میں نے دیکھا یورپ میں, اگر یہاں مل جائے تو اس کی چائے بھی, یہ جو ہارٹ میں کاؤنٹنگ کا ردم اس کا خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. سرکہ انگبین جو بھی میں نے بتایا, اس میں دونوں اکٹھے ہوتے ہیں, سرکہ بھی ہنی بھی. ارک نعنا, نعنا پودنے کو کہتے ہیں, پودنا جو ہم لوگ ہمارا استعمال کرتے ہیں, پودنا, اس کا جوس اصل کے ساتھ ملا کے, پودنے کا جوس, پودینے کا جوس نکال کے اصل کے ساتھ. تو یہ اگر کسی کو یہ ہارٹ بیٹ کا پرابلم ہے, کاؤنٹنگ صحیح نہیں ہو رہی. زرش, اوپر میں نے بتایا زرش جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں, اصل وہی مد, ہنی, اصل مد ہنی. زرش اوپر میں نے بتایا, زرش کے کوئی, زرش کی 2 قسمیں, ایک پہاڑ کی ہے اور ایک آرڈنری زرش کے, چھوٹے چھوٹے جو چاول میں ڈالتے ہیں. زرش کے کوئی جو ہے اس کا فائدہ زیادہ جو پہاڑوں میں ہوتی ہے اس کا فائدہ وہ آپ کو بتانا پڑے گا. ایک میوہ ہے نسترن اور بابونا, اس کو ملا کے. یہ بیماری اس کا ہو گیا آپ غورے,
آب غورے کیا ہے؟ اس کا انگلش میں نام لکھا ہے اور اس میں بھی ہے، اس کو کیا لکھا ہے؟ جسٹریس ایسڈ بیس ڈی ریزن ورڈ. جب انگور چھوٹے ہوتے ہیں نا، یعنی پیلے، پکے نہیں، کچے انگور پہلے پیلے ہوتے ہیں، اس کا جوس نکالتے ہیں، اس کو آپ غورے کہتے ہیں. یہ ایک دم کولیسٹرول کو گرا دیتا ہے. یہ ملتا صرف ایران میں. انگور ابھی میٹھے نہیں ہوئے، کچے ہیں، سبز، اس کا یہ جوس بناتے ہیں. آپ غورے وہ کھانے میں بھی ڈالتے ہیں. اتنا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا لیکن کولیسٹرول فوراً گرا دیتا ہے. اچھا جی، چیری کہتے ہیں کہ 40 دن چیری کا جوس پیئیں سیب کے ساتھ. سیب کا فالودہ بنائیں، سیب کو پیس کے اس میں چیری کا جوس ڈالیں تو یہ ہارٹ کی اس بیماری کو ختم کرتے. 40 دن چیری وتھ ایپل، ایپل جوس وتھ چیری، اس کو گرائنڈ کرو. اس تو خدوس کو انہوں نے انگلش میں تو نام ہے، انہوں فرینچ میں ہے لیونڈی. لیونڈی اس کو 2 چمچے ڈالیں اس تو خدوس کو، اس میں ایک گلاس میں 15 منٹ اس کو گرم کریں اور رات کو ہنی کے ساتھ، مد کے ساتھ پینا. اور ایک اورنج اور ایک لیمن روزانہ انسان پیے جس کو ہارٹ کی بیماری ہے. ایک اورنج اور ایک لیمن کھانے میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ لیمن اینٹی کینسر بھی ہے، وہ کینسر سیل کو بھی مار دیتا ہے. یہ پھر وہی ہے اناب جو پہلے ہم آ چکے ہیں، جو بھی خون بناتا ہے، یہ تھائم، ہنی، جوجوبی. تھائم کو آویشن کہتے ہیں، تھائم کو آویشن کہتے ہیں. اور فرینچ میں تھائم کو کیا نام ہے؟ تھائم ہی ہے نا، یہ تھائم کے لیے حضور پاک کی حدیث ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو نمک کون سا؟ دریا کا نمک جو فائدے والا نمک، اور اس کے ساتھ ملا کے کھاؤ. آویشن یعنی تھائم اور نمک جب بھی کھانا اسٹارٹ کرو اس سے، اور اینڈ بھی اس پہ، تو آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے، جوان رہے. اگر بوڑھا ہونا ہے تو پھر الگ بات ہے. نمک کے ساتھ ملا کے کھائیں، پہلے بھی اور آخر میں بھی. اور اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں تھائم کے. ایرانی لبنانی بہت کھاتے ہیں. لبنانی کیا کرتے ہیں ناشتے میں؟ صبح کو روٹی پہ اولیو آئل، اس میں تھائم یوں ڈال کے ان کے بچے کھاتے ہیں مزے سے. تھائم اس کو کہتے ہیں زعتر. شام میں بہت اچھا ملتا ہے، دبئی میں ملتا ہے اچھا، اس میں سیسمین سیڈ بھی ڈال دیتے ہیں. زعتر، تھائم، تھیم آپ کہیں، یہ بہت اچھا ہے. تھیم. جوجوبی تو اناب ہے، ایران میں ملے گا وہ اناب کے نام سے آپ کہیں گے. دیکھیں یہ پورا نسخہ ہے دل کے مریضوں کے لیے. ہنی، آویشن یعنی تھیم، آپ تھیم بولتے کیا؟ تھائم. اور تھائم اور اناب اور انگور یعنی گریپس، کالے انگور، ان کو ملا کے کھانا، یہ ایک پورا نسخہ ہے دل کی مریض. ایک بیماری ہے دل کی ویریکوسٹ. ابھی کاش اتنا ٹائم ہوتا کہ ان کی پھر ہم بتاتے کہ کیوں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے. پوری 1-2 گھنٹے لگ جاتا ہے. ابھی بھی آپ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلى. یہ ساری دل کی بیماری. ایک بیماری ہے ویریکوسٹ. یہ جو دل کی بیماری ہے اس کے لیے علاج کیا ہے؟ پومیگرینٹ. پومیگرینٹ کس کے ساتھ؟ زرش اوپر آ گیا نا، زرش کا ذکر ہوا، باربیری اور ہنی، 3 چیزوں کو ملا کے کھانا ہے اس بیماری کے لیے، ویریکوس جو دل کی بیماری ہے. تفصیل بتائیں. وہی ادھر آ جاتا ہے، یہ پگ میں آ جاتا ہے پورا.
دل پورا ادھر آ جاتا ہے, پورا خون جمع ہو جاتا ہے. تو انار اور زرش کے جو چھوٹے چھوٹے دانے چاول میں ڈالتے ہیں اصل کے ساتھ, اور اصل یعنی ہنی, ونیگر اور سیب, یہ بھی اس کا علاج ہے. ایپل, ٹھیک ہے, سرکہ اور مرد. کیا بولا آپ نے؟ ایپل, ونیگر اور سیب, تینوں کو ملا کے اس بیماری کا علاج جو ہے یہ دل کی بیماری کو, اس کے لیے اصل یعنی ہنی, ہنی وتھ ایپل اینڈ سائڈ ونیگر. زنجبیل, جنجر. دیکھیں امام جعفر صادق صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جنجر جو ہے 90 بیماری کا علاج ہے, 90. ابھی یہ کوکو کولا کمپنی نے جنجر کا شربت بھی نکالا, انگلینڈ میں ہم نے دیکھا, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو اوور 50 ہیں اس کو جنجر پینا چاہیے, سرکولیشن, یہ ہڈی کا درد, یہ پتہ نہیں کتنوں کے لیے. جنجر قرآن میں بھی ہے سورہ دہر میں کہ جب جنت میں آپ جائیں گے پہلی چیز ملے گی جنجر کا شربت.